الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات محترم، سورۃ فاتحہ پر مشتمل گزشتہ 3 جمعوں کو کچھ باتیں عرض کی تھی، چنانچہ آج سورۃ فاتحہ والے عنوان سے ہٹ کر موقع محل کی مناسبت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا، ان کے فضائل اور مناقب حالات بیان کرنے ہیں۔ رجب کی 13 تاریخ آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے اور آج رجب کی 12 تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل اور مناقب حالات بیان کرنے ہیں۔ نام علی ہے اور کنیت ان کی ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے، اور آپ کا لقب اسد، حیدر اور مرتضیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر خاندانی حوالے سے دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی قرابتداری ہے، بڑا قرب کا تعلق ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اور حضرت علی کے والد محترم حضرت خواجہ ابو طالب، یہ دونوں آپس کے اندر سکے بھائی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً حضرت عبداللہ کے جو بھائی تھے 10 بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچے تھے، لیکن ان میں سے حضرت عبداللہ اور خواجہ ابو طالب اور حضرت زبیر، یہ تقریباً ماں اور باپ شریک بھائی تھے۔ کیا مطلب ہے؟ باپ تو سب کا ایک تھا، لیکن باقی کی مائیں الگ تھی، شادیاں اگر 2-3 ہوں، لیکن یہ 3 حضرات کہ ماں بھی ان کی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو پیدائش ہے، تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی جب میرے آقا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے تقریباً 10 سال پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب چھوٹے بچے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت میں آ گئے تھے۔ دراصل خواجہ ابو طالب کثیر العیالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے اولاد زیادہ دی تھی، لیکن مالی طور پر ذرا کمزور تھے، تو اسی طرح جو ہے ان کی جو اولاد تھی ان کی کفالت کے لیے خاندان کے لوگوں نے ساتھ دیا، تعاون کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بچپن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے 2 سال کی عمر میں۔ میرے آقا نے ان کی گویا کہ پرورش بھی خود فرمائی ہے نا، تو آقا نے ان کی پرورش فرمائی۔ چھوٹی عمر میں میرے آقا کے پاس آئے، پیدائش بھی میں نے عرض کیا کہ نبوت ملنے سے 10 سال پہلے کی ہے حضرت علی کی۔ اب اس سے ذرا اندازہ کریں کہ خاندانی طور پر بھی آپس میں قرابت داری ہے، قرب ہے، رشتہ داری ہے،
پھر آقا نے گھر کے اندر ان کو رکھا اور خود ان کی پرورش فرمائی، جیسے آدمی بیٹے اپنے کی پرورش کرتا ہے، تو میرے آقا نے اسی طرح ان کی پرورش کی نا۔ اور پھر اگر دیکھا جائے کہ ہجرت کے بعد تقریباً دوسرا سال تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کے ساتھ عقد نکاح فرمایا، تو گویا کہ داماد بھی بن گئے نا۔ اب پہلے سے آپس کے اندر دیکھیں رشتہ داری بھی ہے کہ آپس کے اندر انتہائی رشتہ داری کے دونوں کے والد صاحب سکے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت علی کے والد۔ اور خواجہ ابو طالب کو ایک اور اعزاز بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پیدائش کے بعد سربراہ اور کفالت خواجہ عبد المطلب کے حصے میں آئی۔ عمر تقریباً اب یہ میرے آقا کی 6 سال کو پہنچتی ہے، حضرت آمنہ کا والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ خواجہ عبد المطلب جو ہیں وہ کفالت کر رہے تھے۔ عمر تقریباً 8 سال کو پہنچی تو خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، تو خواجہ ابو طالب حضرت علی کے والد محترم انہوں نے میرے آقا کی کفالت اور ذمہ داری دی تھی، تو میرے آقا نے پھر اس کا بدلہ دیا نا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اپنی کفالت میں رکھا، اور پھر اس کے بعد گویا کہ اپنی اولاد کی طرح ان کا خیال رکھا، دیکھ بھال کی، اور ہجرت کے دوسرے سال اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کے ساتھ عقد نکاح فرمایا۔ میرے فاطمہ تقریباً 500 درہم مقرر ہوا، اور 500 درہم یہ 131 تولے چاندی کا وزن بنتا ہے۔ اس وقت بھی یہ بہت زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو بہرکیف نکاح کے گواہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے کئی باتیں ہیں آپ کے فضائل اور مناقب سے تعلق رکھنے والی، چنانچہ ان میں سے ایک بات آپ جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہر خطیب سے یہ حدیث مبارکہ سنتے ہیں: ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یعنی ان کے خلفۂ راشدین کی خوبیاں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ راہم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے دین کے معاملہ میں سخت طبیعت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حیا کے اعتبار سے کامل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے بڑے قاضی جو ہیں، جج جو ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اچھا، باقی صحابہ کے ساتھ آپ نے غور کیا ہونا کہ لفظ رضی اللہ عنہ جب نام لے جائے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کے لیے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اور کرم اللہ وجہہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغاوت کرنے والے کہ جنہیں ہم خارجی کہتے ہیں، معاذ اللہ، وہ ایک جملہ استعمال فرمایا کہتے تھے ظالم لوگ، بدبخت لوگ، حضرت علی کے بارے میں سود اللہ وجہہ، معاذ اللہ کہ اللہ ان کے چہرے کو سیاہ کرے، کالا کرے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اس کے جواب میں کہا کرو علی مرتضیٰ کے بارے میں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے کی عزت رکھی ہے، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت بخشی ہے۔ فرمایا کہ یہ سود اللہ وجہہ نہ کہا کرو، اس کے جواب کے اندر یہ کہا جانے لگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں کہ صحابہ میں سے بڑے قاضی، اور اسلام کے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام کب قبول کیا تھا کہ میرے آقا کو نبوت جب ملی تو عمر 40 سال تھی، غار حرا سے واپسی ہوئی تو گھر میں اپنی اہلیہ کو یہ بات بتائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام رسالت عطا کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے، حضرت علی گھر میں رہتے تھے، بچے تھے،
عمر تقریباً 8-10 سال ہے، 8-9-10 سال۔ تو میرے آقا نے ان پر اسلام کو پیش فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب چھوٹے بچے تھے، 8 سال عمر ہو، 7، 8، 9، 10 مختلف روایتیں ہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کروں۔ سوموار کا دن تھا، آقا پر وحی اتری، اور بالآخر رات میرے آقا نے فرمایا کہ آپ اپنے والد سے ذکر نہ کریں، کہیں وہ رکاوٹ نہ ڈال دیں آپ کے آگے، آپ بچے ہیں۔ چنانچہ رات کو سوچتے رہے۔ اگلا دن منگل کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ گویا کہ خدیجہ نے اسلام کو قبول کیا، بیوی تھی۔ حضرت علی نے اسلام کو قبول کیا، میرے آقا کی کفالت میں تھے۔ اور حضرت خدیجہ کے ایک غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، گھر کے غلام تھے۔ اور بڑوں میں سے سب سے پہلے کہ جن کی معاشرے کے اندر ایک عزت تھی، وقار تھا، نام تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا۔ بیوی بات مان لیتی ہے، بچہ کفالت میں وہ بات مان لیتا ہے، اور غلام بھی بات مان لیتا ہے، بڑا بات مان لے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو باہر کے انہوں نے ایمان کو قبول کیا، چھوٹی عمر کے اندر میرے آقا کی کفالت اور پرورش میں رہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کے پاس تقریباً انہوں نے 27 سال گزارے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 43 سال بنتے ہیں۔ اب انہوں نے 27 سال گزارے۔ ولایت کے جو سلسلے ہیں، ولایت کی جو خوبیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سیکھی۔ اور پھر آگے اگر دیکھ لیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان کی ابتدا حضرت علی سے ہوتی ہے۔ اب باقی رہے گی کہ علوم نبوت اور کمالات نبوت اور مزاج نبوت، یہ چیز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ نقشبندیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو باہر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا گیا کہ صحابہ میں سے بڑے قاضی ہیں۔ چنانچہ اس کے اوپر کئی واقعے کتابوں میں ملتے ہیں۔ میں ان میں سے 2 باتیں ذرا عرض کر دوں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعتاً یہ صحابہ میں سے بڑے قاضی تھے۔ 2 مسافر تھے اور سفر کر رہے تھے، تو ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ کھانا کھانے کے لیے اکٹھے بیٹھے، تو ایک مسافر گزر رہا تھا، تو اس کو کھانے کے لیے انہوں نے آفر دی۔ وہ بھی مسافر تھا، مہمان نوازی کے طور پر اس نے بھی آ کے کھانا کھا لیا۔ اب روٹیاں تھی 8، 3 ایک کی اور 5 دوسرے کی۔ جب وہ مسافر آیا، کھانا کھا لیا، اس نے جاتے ہوئے شکریہ ادا کیا، اور اس نے 8 درہم ان کو دے دی ہدیے کے طور پر کہ چلو تم نے میری مہمان نوازی کی ہے۔ جب وہ چلا گیا نا، تو پھر اس کے بعد تقسیم کا اب 2 بندے ہیں۔ 3 روٹی والا کہتا ہے کہ برابر کی تقسیم کریں، 4 درہم آپ کے 4 میرے ہیں، اور 5 والا کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی 3 روٹیاں تھی، میری 5 تھی، تو 3 درہم آپ کے ہیں اور 5 درہم میرے ہیں۔ آپس کے اندر ہو گیا تنازع۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کے پاس گئے کہ جی آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روٹی والوں کو فرمایا کہ آپ اس کی بات مان لیں، وگرنہ اگر فیصلے پہ آتے ہیں تو 8 میں سے آپ کا صرف 1 درہم بنتا ہے حق، صرف 1 درہم۔ وہ تو 3 کے اوپر تیار نہیں تھا، اب بات 1 پہ آ گئی۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں دلیل دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ دلیل دیں، میں آپ کا فیصلہ قبول کر لوں گا۔ دلیل کیا دی؟ فرمایا کہ تم 3 آدمی روٹیاں کھا رہے تھے، ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کو 3 پر برابر کا تقسیم کرتے ہیں نا۔ اب یہ تو ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے کس نے زیادہ کھایا کس نے تھوڑا کھایا، ہم برابر کا اس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا 1 روٹی کے گویا کہ ہم 3 حصے بناتے ہیں۔ اب جس کی گویا کہ 5 روٹیاں تھیں، اس کی روٹیوں کے اگر 3 حصے 3 ٹکڑے بنائے جائیں تو 15 ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جس کی 3 روٹیاں تھیں، اب اس کے اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے بنائے جائیں تو 9 ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ 9 اور 15 کو جمع کریں تو 24 ٹکڑے بن جاتے ہیں نا۔ اب گویا کہ ایک بندے نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں،
روٹی کے 8 ٹکڑے 24 بنے۔ اب ان میں سے یاد رکھیں کہ جس کی تھی گویا کہ 15 روٹیاں، اپنا 15 ٹکڑے بنے، 5 روٹیاں تھیں۔ اب اس میں سے اس بندے نے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے 8 حصے روٹی کے کھا لیے اور باقی اس کے بچ گیا 7 حصے۔ اور آپ کی تھی 3 روٹیاں، 9 ٹکڑے بنے، 8 آپ نے کھا لے، باقی آپ کا بنا روٹی کا باقی بچا 1 ٹکڑا 1 حصہ۔ اب گویا کہ آنے والا بندہ اس نے بھی 8 ٹکڑے کھائے نا، 1 ٹکڑا آپ کے حصے کا کھایا اور 7 ٹکڑے اس 5 روٹی والے کے حصے کے کھائے، اس لیے آپ کا بنتا ہی 1 درہم ہے۔ آپ کا چنانچہ وہ پہلے کہہ چکا تھا حضرت میں آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لوں گا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے واقعتاً بڑے قاضی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک عورت کے بارے میں بدکاری کا پتہ چلا تو اس نے اعتراف کر لیا، حاملہ بھی تھی اور پیٹ میں بچہ بھی تھا، تو حضرت عمر نے سنسار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جب لے کے جا رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو سنسار نہیں کرنا، واپس لے جاؤ، میں حضرت عمر سے بات کرتا ہوں۔ حضرت عمر سے بات کی، کہا کہ چلو اس کا یہ قصور ہے، اعتراف کر لیا، اس کو سنسار کرنا ہے، لیکن اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے بے شک وہ ناجائز ہے، لیکن ایک جان تو ہے نا، اس کا قصور تو نہیں ہے نا۔ جب ماں کو سنسار کیا جائے گا، مرے گی تو بچہ بھی تو ساتھ مرے گا نا، اس لیے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ حدیث پاک میں اس بات سے روکا گیا ہے، لہذا بچہ پیدا ہو جائے اور جس وقت وہ ٹکڑا پکڑنے کے قابل ہو جائے نا، پھر اس کے بعد اس کو سنسار کرنا۔ جب یہ بات حضرت علی نے حضرت عمر سے کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور شکریہ ادا کیا، ایک جملہ فرمایا، لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی میری رہنمائی نہ کرتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ عمر کا فیصلہ غلط تھا کہ ناجائز ایک جان کا میرے کھاتے کے اندر جرم پڑ جاتا، قصور میرا بن جاتا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ واقعتاً صحابہ میں سے یہ بڑے قاضی تھے۔ اب آئیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام کہ علی، علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علی یہ علوم سے ہے، بمعنی بلندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتا رہا ہے کہ قد کے اعتبار سے وہ آپ پاس تھے، ذرا چھوٹا تھا قد، لیکن فرمایا بشک قد چھوٹا ہے، لیکن اللہ کے ہاں علمی مقام کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں منصب کے اعتبار سے علی علو بلند ہیں، بڑے ہیں۔ اب علی کتنے بڑے ہیں، کتنے بلند ہیں؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، اور دوسری روایت میں ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا، حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی المرتضیٰ اس کے دروازے ہیں۔ مکان میں داخلہ ہو تو فرمایا دروازے کے ذریعے داخلہ ہوتا ہے۔ علوم نبوت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پہلے ان کے پاس آنا پڑے گا، پھر اس کے بعد تمہیں علوم نبوت ملیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کتنی عزت اور مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ خیبر کے ساتھ، جب خیبر میں یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، ان لوگوں نے وہ قلعے کیا کر لیے تھے، اب دروازے بند کر لیے۔ پرانے زمانے میں وہ دیوار بنی ہوتی اور پھر دروازہ ہوتا، سیفٹی کے لیے اس کو بند کر دیتے، اور پھر اس کے اندر قلعے میں، یہ ایک قلعہ نہیں تھا خیبر کا، کوئی اس کے اندر کوئی 12 قلعے تھے یہودیوں کے۔ اب وہ بالکل مورچہ وہاں لگائے ہوئے یہودی بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر کیا برسا رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں۔ اب کافی دن گزر گئے، 18 کے 20 دن اس کیفیت کے اندر گزر گئے اور فتح نہیں ہو رہی، مسئلے کا حل نہیں نکل رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا، فرمایا کل جھنڈا ایسی ہستی کو دوں گا، اللہ فتح عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وہ ہستی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب کل کا دن آیا، صحابہ منتظر تھے کہ کون سا خوش نصیب ہے، تو میرے آقا نے فرمایا این علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے آئے
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے، مجھے پورا نظر بھی نہیں آ رہا، آج فجر کی نماز میں نے خیمے میں پڑھی ہے، آپ کے پیچھے بھی نہیں پڑھ سکا، چونکہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اب کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ذرا قریب ہو۔ آقا نے لعاب مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں پر لگایا اور اللہ تعالیٰ نے وہ درد اور تکلیف وہ ختم فرما دی۔ اور حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے کہ ساری زندگی کبھی میری آنکھ میں دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا لقب جو ہے نا وہ اسد بھی ہے، اسد کا معنی شیر، حیدر بھی ہے، حیدر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، بہادر کے معنی میں آتا ہے۔ اب حضرت علی کی بہادری دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ گئے تو جھنڈا لیا، باقی ہیں پیچھے ہیں سارے، اور جا کر آپ نے سب سے پہلے وہ جو قلعے کا مضبوط دروازہ تھا کھل نہیں رہا تھا، آپ نے وہ اس کا ایک تاکچہ جو ہے اس کو یوں دھکا دیا، اٹھایا، بائیں ہاتھ میں آگے مرہب کھڑا تھا اور دائیں ہاتھ میں تلوار ہے، دروازے کو بطور ڈھال کے استعمال کر رہے ہیں اور تلوار کا وار کیا مرہب پہ، اور مرہب اسی جگہ جو ہے وہ جہنم رسید ہوا مرا، اور پھر حضرت علی لڑتے ہوئے قلعوں کے اندر فاتح بن کر داخل ہوئے اور بائیں ہاتھ میں وہ دروازہ ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بالآخر جب فاتح بن گئے تو نیچے پھینک دیا۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقد نے نقل فرمایا ہے اپنے بیان میں کہ جب صحابہ کرام نے اس دروازے کو ہٹانا چاہنا تو 8 صحابہ کرام جمع ہو کر بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے، جس کو اکیلے علی مرتضیٰ بائیں ہاتھ میں اٹھا کے جا رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واقعتاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طاقت بھی دی تھی اور بہادری بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يحبه الا لا يبغضه الا منافق ولا يحبه الا مومن۔ فرمایا مومن آدمی کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی اور منافق کے دل میں حضرت علی کی فرمایا نفرت ہوگی، بغض ہوگا۔ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ جہاں صحابہ کرام سے محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک صحابیوں نے کی محبت اور دوسرا کہ آپ اہل بیت کے فرد ہیں۔ جب نجران کے علاقے کا عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل وفد آیا مدینہ منورہ میں تو بالآخر وہ باس باسا ہونے لگا نا، تو دلائل کے اندر وہ بات کو نہ سمجھے نا، تو بالآخر میرے آقا نے فرمایا کہ چلو مبالغہ کرتے ہیں، اس طرح کرو کہ تم ابھی اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو بلا لو اور میں بھی اپنے گھر کے افراد بلا لیتا ہوں، پھر مبالغہ کرتے ہیں۔ فَنَبْتَهِلْ فَنَجَعَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت و اللہ کی پکڑ آئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور لے کر آئے اور فرمایا کہ اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مقدس ہستیاں آ گئی ہیں، نورانی چہرے، عیسائی لوگ سمجھ گئے کہ اگر ہم نے مبالغہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، یوں ناکام ہو کر بھاگ گئے، مبالغہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر یہ آیت بھی نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ صرف صحابی نہیں بلکہ اہل بیت کے فرد بھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جبرائیل آئے میرے پاس، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، یہ 4 لوگ ہیں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ نمبر 1 حضرت علی، آگے حضرت ابو ذر غفاری اور آگے حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا مقام ہے اور ان کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، بڑی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ نماز کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں یہ بات مشہور تھی نا کہ جب نماز کے اندر آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو اگر صحیح حیدری بننا ہے تو ان کی صفات بھی اپنانی ہے نا۔ تو حضرت علی جب نماز میں کھڑے ہوتے آپ کو دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ پنڈلی میں تیر لگا، نکل نہیں رہا تھا، ساتھیوں نے کہا جب یہ نماز میں کھڑے ہو گئے ان کو کس چیز کی خبر نہیں ہوتی، اس وقت نکال لیں گے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے
وہ سخت تیر گھسا ہوا تھا اور نماز کے دوران ساتھیوں نے نکال لیا، تو جب آپ نے سلام پھیرا فرمایا کہ تم انتظار میں بیٹھے ہو، تیر نکالنا ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت جب آپ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے تیر بھی نکال لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں نماز میں جب کھڑا ہوں میرا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کیفیت سے آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 3 باتیں محبوب اور پیاری ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ عنوان تو بڑا لمبا ہے، وقت کا دامن ساتھ نہیں دے رہا، بس میں اخیر میں ایک بات نقل کر کے مکمل کرنے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے 3 باتیں محبوب اور پیاری ہیں۔ نمبر 1 مہمان نوازی کرنا، نمبر 2 اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور نمبر 3 گرمیوں کے روزے رکھنا۔ یہ 3 چیزیں مجھے محبوب اور پیاری ہیں۔ آج رجب کی 12 تاریخ ہے، 13 رجب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم پیدائش ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوبیوں کا کچھ حصہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔